تنقید کا عنوان پہلے سے شروع ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات جیسے کہ طے شدہ ہے کہ تنقید ہر حال میں، ہر لحاظ سے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے ادب کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے کہ ادب کیا ہے؟ ادب زندگی کا عکاس و ترجمان ہے۔ ادب معاشرے اور سماج کی عکاسی کرتا ہے، تصویر دکھاتا ہے۔ زندگی نہ ہو، زندگی کے مسائل نہ ہوں، نشیب و فراز نہ ہو تو صاف ظاہر ہے تنقید بھی نہ ہو اور تخلیق بھی نہ ہو۔ جہاں تخلیق ہوگی وہاں تنقید لازماً ہوگی۔ تنقید و تخلیق باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں، کائنات میں ہر چیز جوڑا جوڑا، زوج پیدا کی گئی ہے۔ دیکھیں بجلی میں بھی منفی اور مثبت، نیگیٹو و پازیٹیو، غم و خوشی ہو، موسم بہار ہو، خزاں، رونا اور ہنسنا، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ زندہ رہنا اور پھر مرنا، حیات و موت بھی ایک جوڑا ہے۔ اسی طرح تخلیق و تنقید بھی ایک جوڑا ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس، جیسے کہ سانس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تنقید کے بغیر، کانٹ چھانٹ کے بغیر، جانچ پڑتال اور سوچ بچار کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ سوچ بچار نہ ہو تو ہم کہیں جلتے تنور میں جل جائیں، دریا میں ڈوب جائیں، اور جب کسی وقت کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس وقت کسی کی تنقیدی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی خوبی یا خصوصیت ناپید ہو جاتی ہے تو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سانس لینا ایک قدرتی جبلت ہے، انسان کو تو چھوڑیں، پودے، پتھر، حیوانات، چرند پرند اور درند خود بخود سانس لیتے ہیں لاشعوری طور پر۔ یہ ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے۔ چونٹی کو بھی اپنی زندگی عزیز ہے، سانپ کو بھی اپنی زندگی عزیز ہے، سبھی سانس لے رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی سانس لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس میں کوئی سیکھنے یا سکھانے کا فن شامل نہیں ہے۔ سانس لینے کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر قوت گویائی اور قوت بینائی آتی ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو وافر مقدار میں، یہ ہم کہیں سے خرید کر نہیں لاتے، خود بخود عطیہ قدرت، عطیہ خداوندی ہے اور ہر ایک کو خود بخود مل جاتی ہے۔ جیسا کہ قوت گویائی اور قوت بینائی یا قوت سماعت کی فراوانی نے ان کی قدر و قیمت کو ناپید کر دیا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ قوت گویائی کتنی انمول ہے، قوت بینائی کتنی انمول ہے، قوت سماعت کتنی انمول ہے، بے بہا ہے۔ اگر یہ ہمیں کہیں سے خرید کر لانی ہوتی، راشن کی طرح قطار میں کھڑی ہو کر خریدنی پڑتی،
تو ان کی ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا۔ قوت گویائی اور قوت بینائی ہی کی طرح تنقیدی صلاحیت بھی ایک نعمت ہے، اور جس کسی کی تنقیدی صلاحیت یعنی عقل و فہم و فراست اور سوچنے سمجھنے پرکھنے اور جانچنے کی صلاحیت زیادہ تیز ہوگی، زیادہ اچھی ہوگی، وہ اچھے فیصلے کرے گا، اور جس کی تنقیدی صلاحیت کمزور ہوگی وہ اس کے فیصلے بھی کمزور ہوں گے۔ یہیں سے آپ سوچ لیں کہ جو تخلیق کار مضبوط تنقید کا حامل ہوگا اس کی تخلیق بھی زیادہ سے زیادہ بہتر، زیادہ سے زیادہ مکمل ہوگی۔ ایک عظیم شاعر دوسرے شاعروں یا تخلیق کاروں سے اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس کی تنقیدی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ تیز، زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں قوت گویائی اور قوت سماعت، قوت بینائی کی طرف۔ بچہ اپنی آنکھوں کو بروئے کار لانا خود بخود سیکھ جاتا ہے، اسے کسی مدرسے یا اسکول میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کی قوت گویائی بھی خود بخود پروان چڑھتی رہتی ہے۔ وہ جس ماحول، جس معاشرے، جس خاندان میں رہتا ہے وہی زبان، وہی بولی سیکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عادات و اطوار بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں، وہ جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے۔ تو قوت تنقید کی مثال بھی ایسی ہے، جس طرح کہ قوت گویائی اور قوت سماعت یا قوت بینائی کی فراوانی نے ان تمام نعمتوں کی قدر و قیمت کو ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہوتا ہے، اسی طرح تنقید پر بھی ہم زیادہ غور و خوض نہیں کرتے اور اس کو بھی کوئی وقت نہیں دیتے۔ لیکن اگر سوچا جائے تو قوت گویائی، قوت بینائی، قوت سماعت کی طرح قوت تنقید بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس میں قوت تنقید نہ ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ تو خود بخود سیدھا سادہ پاگل ہوتا ہے، اس کی تو عقل ہی نہیں ہوتی، فہم و فراست اور عقل سے وہ عاری ہوتا ہے، وہ کسی چیز پر تنقید نہیں کر سکتا، اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام گویا کہ تنقید ایک عقلی صلاحیت ہے جو نہ صرف ہمارے ادب بلکہ زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ہر کوئی ادیب، ہر کوئی شاعر نہیں ہوتا، ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ان پڑھ لوگوں کو بھی تنقید کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی تو گزار لی ہے۔ ہاں، وہ کسی نے کہا کہ دوست یہ سب سچ ہے لیکن زندگی کاٹنی تو ہے، بسر کرنی تو ہے، گھات میں ہو منتظر چلے پہ تیر، ہرنیوں نے چوکڑی بھرنی تو ہے۔ اب ہرنیاں جو ہیں جنگل میں، ہرن جو ہے، آہو، فارسی میں آہو، انہوں نے کوئی شعر تو نہیں کہنے، افسانے تو نہیں لکھنے، نہ ناول لکھنے ہیں، نہ وہ نقاد ہیں، لیکن وہ اس حد تک نقاد ضرور ہے کہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ وہ شعر کا خطرہ، بھیڑی کے خطرہ محسوس کرتے ہیں، یہی ان کی تنقیدی صلاحیت ہے۔ خطرات سے اپنے آپ کو بچانا، یہی ان کی تنقید ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تنقیدی صلاحیت
قدرت نے ہر زیرو میں ڈالی ہوئی. اپنی زندگی کو بچانا بھی تنقیدی صلاحیت ہی کے تحت ہوتا ہے. جانوروں کو دیکھیں، زلزلے کا پہلے پتہ چل جاتا ہے. یہ ان کی تنقیدی صلاحیت ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت ہے. جیسا کہ زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے. چونکہ بھی اپنی ایک تنقیدی صلاحیت رکھتی ہے. خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تنقید جتنی ادب کے لیے ضروری ہے اتنی ہی زندگی کے لیے ضروری ہے. زندگی میں کوئی تاجر ہو یا آجر، موکل ہو یا وکیل، ماہر دینیات ہو یا کوئی محقق، فلسفی ہو یا شاعر، سبھی نقد و انتقاد میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک اپنے لب نہیں کھولتے جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو لیں. گویا کہ کسی فن پارے، شاہ پارے یا حسن پارے، ادبی حسن پارے یا فن پارے کا سب سے پہلا نقاد اس کا خالق بذات خود ہوتا ہے. وہ جب تک اپنے شعور اور تنقید کی کسوٹی پر اپنے فن پارے کو اچھی طرح جانچ پڑتال نہ کر لے، پرکھ نہ لے، اس وقت تک وہ دوسروں کے سامنے اسے پیش نہیں کرتا. گویا کہ خالق بذات خود فن پارے کا پہلا نقاد ہوتا ہے. یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر خالق پہلا نقاد ہے تو پھر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو عام معنوں میں نقاد پہچانا جاتا ہے وہ پھر دوسرے نمبر کا نقاد ٹھہرتا ہے. خالق اپنی تخلیق کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد پیش کرتا ہے، اور دوسرے نمبر کا نقاد یا محقق اس کو آگے بڑھاتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق. اور یہ ضروری نہیں کہ اس کی سوجھ بوجھ یا اس کا فیصلہ خالق کے ساتھ ہو بہو ملتا جلتا بھی ہو، اس سے اختلاف بھی کر سکتے. اس کے نزدیک کسی فن پارے کے مختلف معنی اور مختلف مقصد بھی نکالا جا سکتا ہے. تو بہرحال پہلا نقاد خود بذات خود تخلیق کار ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے کسی فن پارے کا. جہاں تک تنقید اور تخلیق کا باہمی تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، دونوں کے بنیادی اجزاء یا عناصر ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مثلا تخلیقی صلاحیت کو تخلیقی صلاحیت کو ترکیب دینا یعنی بنانا، ترکیبی یا انالیٹک صلاحیت کہتے ہیں، اور تنقیدی صلاحیت کو تجزیاتی یعنی انالیٹک تجزیہ کرنا، جانچ پڑتال کرنا، پرکھنا کہتے ہیں. یعنی کہ تنقید انالیٹک ہے اور تخلیق ترکیبی ہے، سینتھیٹک ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں. اگر تنقید نہ ہو
تو تخلیق نہ ہو، تخلیق نہ ہو تو تنقید بھی نہ ہو۔ شاعر کسی مسئلے پر سوچتا ہے، اس کی اس سوچ کو ہم تنقید کا نام دیں گے، پھر وہ اپنے الفاظ میں اس مسئلے کا بیان کرتا ہے، اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جو بھی وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بات ہے۔ اگر اسی طرح سوچ بچار کی صورت میں اگر کوئی تخلیق واقع نہ ہو تو تنقید کس پر کی جائے؟ تنقید بھی پھر ناپید ہو کر رہ جائے گی۔ دونوں کی پیدائش کے لیے، منظر عام پر آنے کے لیے تنقیدی صلاحیت اور تخلیقی صلاحیت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ آج کی اس بات میں ہم نے دیکھا کہ زندگی کے لیے تنقید انتہائی ضروری ہے، اور شعر و ادب کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ تنقیدی صلاحیت کے بل بوتے پر شعر و ادب کو بہتر سے بہتر صورت دی جا سکتی ہے، پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ آئندہ دوسری کلاس میں اسی بات کو، یعنی تنقید ہی کو اور تخلیق کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔